بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ 19ویں حدیث، تیسری فصل، غیبت کے معاشرتی نقصانات۔ جس طرح یہ گناہ کبیرہ اور عظیم ہلاک کرنے والی برائی، ایمان و اخلاق اور ظاہر و باطن کو فاسد کرنے والی اور دنیا و آخرت میں رسوائی اور بے عزتی کی طرف لے جانے والی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ گزشتہ باب میں آپ نے پڑھ لیا۔ اسی طرح یہ معصیت معاشرتی اور انسانی برائیاں بھی رکھتی ہے، اسی لیے اس کی قباحت اور برائی دیگر بہت سے معاصی سے زیادہ ہے۔ انبیاء کرام اور شریعتوں کا ایک بڑا مقصد، علاوہ اس کے کہ وہ خود بھی ایک مستقل مقصد ہے، عظیم مقاصد کی ترقی کا ذریعہ اور ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل میں علت تامہ کا کردار ادا کرنا تھا، یعنی کلمہ پڑھنے والوں کا اتحاد اور توحید عقیدے کی تشکیل مقصود تھی۔ اسی طرح اہم ترین امور پر اجتماع اور ظالم و جارح لوگوں کے ظلم و ستم کو روکنا تھا، کیونکہ یہ باتیں انسانیت کے بگاڑ اور فلاحی معاشرے کی بربادی کا سبب ہیں، اور یہ عظیم مقصد جو اجتماعی اور انفرادی اصلاح کا عنصر ہے، اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کے نفوس میں وحدت، ان کی ہمت و ارادوں میں ہم آہنگی اور دلوں میں اخوت و صداقت نہ ہو، اور وہ صفائے ظاہری و باطنی کے زیر سایہ زندگی بسر نہ کریں۔ معاشرے کے افراد اس طرح نہ ہو جائیں کہ گویا پوری بنی نوع انسان شخص واحد ہے، یعنی پوری آبادی ایک شخص کی مانند نہ ہو جائے اور افراد بمنزلہ اعضاء و اجزاء نہ ہو جائیں۔ ساری سعی و کوشش ایک الہی مقصد اور عظیم عقلی مہم یعنی فرد و معاشرے کی اصلاح کے گرد گھومنے نہ لگے۔ اگر ایسی محبت و اخوت کسی ایک ذات یا ایک گروہ کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ان تمام گروہوں اور ملتوں پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے جو اس طریقے پر نہ ہوں۔ چنانچہ تاریخ اور بالخصوص اسلامی جنگوں اور ان کی عظیم فتوحات کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ اس قانون الہی کے ابتدائی طلوع میں چونکہ مسلمانوں میں تھوڑی سی وحدت تھی اور مجموعی طور پر ان کی کوششیں خلوص نیت کے ساتھ تھیں، اس لیے تھوڑی ہی مدت میں بڑی عظیم فتوحات کے یہ لوگ مالک ہو گئے تھے۔ تھوڑے ہی زمانے میں اس دور کی عظیم ترین سلطنتوں پر غالب ہو گئے اور تھوڑے سے لشکر کے ساتھ بے انتہا اور بھاری اکثریت پر غالب آ گئے۔ رسول خدا نے صدر اول میں ہی مسلمانوں کے درمیان صیغہ اخوت جاری کر دیا تھا، اور نص قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں کی بنا پر تمام مومنوں کے درمیان اخوت قائم کر دی تھی۔ القوفی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے اصحاب سے فرماتے ہوئے سنا، خدا سے ڈرو اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے بھائی، خدا کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، آپس میں رشتے جوڑنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، نیک اور اچھے بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے سے ملنے جاؤ، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ہمارے امر امامت کا آپس میں ذکر کرو اور اس کو زندہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں پر حق بنتا ہے کہ ملنے جلنے، رحم دلی و مہربانی میں تعاون کرنے، ضرورت مندوں کی دلجوئی اور ایک کے دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں کوشش کریں، تاکہ تم لوگ اسی طرح ہو جاؤ جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور احسان کرو، ایک دوسرے کے لیے آپس میں رحمت کی دعا کرو اور آپس میں ایسے اچھے بھائی ہو جاؤ جیسا کہ خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی و قربت، نیکی، محبت و مودت اور اخوت کا حکم دیا گیا ہے، اور معلوم ہے کہ جو چیز ان اسباب کی زیادتی کا سبب ہو وہ بھی اچھی اور پسندیدہ ہے، اور جو چیز اس عقد قربت و اخوت کو توڑ دے اور لوگوں میں تفرقہ اندازی کا سبب بن جائے وہ صاحب شرع کے نزدیک ناپسندیدہ اور ان کے عظیم مقصد کے خلاف ہے۔ اور یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ یہ ہلاک کرنے والی برائی اگر کسی معاشرے میں رائج ہو جائے تو کینہ و حسد اور بغض و عداوت پیدا کر کے معاشرے کو فاسد کر دیتی ہے،
نفاق و دوروئی کا درخت اس میں لگا کر اس کو طاقتور بنا دیتی ہے، معاشرے کے اتحاد کو توڑ کر دینداری کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس طرح اس کی برائی اور قباحت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر غیرت مند اور دیندار مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو فساد سے بچانے اور مجموعی طور پر اہل دین کو نفاق سے بچانے کے لیے اور امت مسلمہ کی حفاظت، وحدت اور جمعیت کی نگہبانی اور عقد اخوت کی مضبوطی کی خاطر اس برائی سے اپنے آپ کو بچائے اور لوگوں کو اس قبیح عمل سے روکے، اور اگر خدا نخواستہ ابھی تک خود اس برائی میں مبتلا تھا تو اس سے توبہ کرے، اور بصورت امکان و عدم فساد جس شخص کی غیبت کی تھی اس کو راضی کرے اور معاف کرا دے، ورنہ اس کے لیے استغفار کرے اور اس گناہ کو چھوڑ کر صداقت و وحدت اور اتحاد کی جڑوں کو اپنے دل میں کاشت کرے، تاکہ اس کا شمار معاشرے کے صالح افراد میں ہونے لگے اور اسلام کی چکی کو چلانے میں اہم کردار ادا کرنے والے میں ہونے لگے۔ واللہ الحادی الی سبیل الرشاد۔ چوتھی فصل، اس ہلاکت خیز برائی کا علاج۔ یہ سمجھ لو کہ دیگر گناہوں کی طرح اس ہلاکت خیز گناہ کا ازالہ بھی نفع بخش علم و عمل سے کیا جا سکتا ہے۔ علمی طریقہ یہ ہے کہ انسان اس عمل پر مرتب ہونے والے فائدے کا قیاس اس پر مرتب ہونے والے برے نتائج اور برے ثمرات سے کرے اور میزان عقل میں رکھ کر اس سے سوال کرے۔ یہ بات یقینی ہے کہ انسان اپنے سے دشمنی نہیں رکھتا۔ انسان کے تمام گناہ جہالت و نادانی اور اس کی مبادہ سے غفلت اور نتائج سے لاپرواہی کی بنا پر ہوا کرتے ہیں، اور اس غیبت پر جو خیالی فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انسان چند منٹ لوگوں کی برائیوں اور ان کے چھپے ہوئے عیوب کو ظاہر کر کے بزلہ گوئی اور حرز آسرائی کے ذریعے جو حیوانی یا شیطانی طبیعت کے مناسب ہوتی ہے اس میں اپنا وقت صرف کر کے مجلس آرائی کے ذریعے اپنی نفسانی خواہش پوری کر لیتا ہے اور اپنے محسود لوگوں کی توہین سے قلبی تشفی کا سامان فراہم کر لیتا ہے۔ غیبت کے برے نتائج کا تھوڑا سا ذکر تو آپ سابق فصلوں میں سن چکے، اب تھوڑا سا اور سن کر عبرت حاصل کیجیے اور میزان قیاس پر تولیے۔ یقیناً اس تفکر اور موازنے سے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس دنیا میں اس کا ایک نتیجہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور لوگوں کا اس سے اطمینان اٹھ جاتا ہے، کیونکہ فطری طور سے لوگ کمال اور نیکی اور خوبی سے محبت اور نقص و پستی اور برائی سے نفرت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ کسی کے راز کے انکشاف اور اس کی بے عزتی اور چھپی ہوئی چیزوں کے اظہار کرنے والوں اور ان کے مخالفین میں فرق کرتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ خود غیبت کرنے والا اس قسم کی برائیوں سے بچنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہ بات فطری اور عقلی ہے کہ اگر کوئی غیبت میں حد سے گزر جائے اور لوگوں کی بے عزتی پر اتر آئے تو خدا اس کو اسی دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اسحاق بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی گزشتہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اور انسان کو اس رسوائی سے ڈرنا چاہیے جو خدا کے ہاتھوں نصیب ہو، کیونکہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں حلیم کے غضب سے، بلکہ ممکن ہے مومنین کی بے احترامی اور ان کے پوشیدہ رازوں کا افشا انسان کو برے انجام تک پہنچا دے، کیونکہ اگر یہ عادت ملکہ کی صورت اختیار کر گئی تو نفس کے اندر اس کے برے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اثر تو یہی ہے کہ غیبت کرنے والے کے بارے میں لوگوں میں بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ یہ دشمنی زیادہ ہی ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بغض و عداوت مرتے وقت انسان پر بعض ایسے حقائق واضح کر دے اور پردہ ملکوت کو اٹھا کر بعض ایسے عوالم کا معائنہ کرا دے جن کی بنا پر ان کے مقامات کی رؤیت اور خدا کی طرف سے ان لوگوں کی عزت و احترام خود خدا سے بغض کا سبب بن جائے۔ انسان بہرحال دشمن کے دوست کا دشمن ہوتا ہے اور دوست سے بغض رکھنے والا منفور ہوا کرتا ہے، لہذا خدا اور اس کے ملائکہ سے دشمنی
کے ساتھ اس دنیا سے انتقال کے ذریعے وہ ابدی ذلت اور دائمی شقاوت تک پہنچ سکتا ہے۔ اے میرے عزیز، خدا کے ان بندوں سے جو اس کی نعمت و رحمت سے مالا مال اور خلعت اسلام و ایمان سے آراستہ ہیں، دوستی کرو اور دلی محبت رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب خدا سے دشمنی کر بیٹھو، کیونکہ خدا اپنے محبوب کے دشمن کا دشمن ہے۔ وہ تم کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور خدا کے مخصوص بندے بندگان الہی میں چھپے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری دشمنی اور اس مومن کی مخفی چیزوں کا فاش کرنا اور پردہ دری کرنا سر خدا کی حد تک کرنے کا سبب ہو، کیونکہ مومنین اولیاء اللہ ہیں۔ ان سے دوستی خدا سے دوستی اور ان سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ خدا کے غضب سے ڈرو اور روز جزا کے شفعاء کی دشمنی سے خوفزدہ رہو۔ اس گناہ کے دنیاوی اور اخروی نتائج کے بارے میں ذرا غور تو کرو۔ قبر اور برزخ اور قیامت میں اس کے ان وحشتناک اور دہشتناک صورتوں کے بارے میں ذرا سوچو جس میں تم مبتلا ہوگے۔ علماء کی معتبر کتابوں اور ائمہ علیہم السلام کی منقول روایتوں کو دیکھو جو واقعاً کمر شکن ہیں۔ اس کے بعد 15 منٹ کی ہرزہ گوئی اور بزلہ سنجی اور خیالی شہوت کی تکمیل اور ہزاروں ہزار سال کے ابتلا کا قیاس کرو، اور یہ بھی اس وقت جب تم اہل نجات میں سے ہو اور با ایمان اس دنیا سے جاؤ، ورنہ جہنم میں ہمیشہ رہنے اور دائمی عذاب علیم سے اس کا موازنہ کرو۔ اس کے علاوہ جس کی تم غیبت کر رہے ہو، اگر اس سے دشمنی ہے تب بھی اگر حدیثوں پر ایمان ہے تو دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کرو، کیونکہ حدیث میں ہے غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے، اور اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بس تم نے اس سے دشمنی نکالنی چاہی تھی اور خود اپنے ہی دشمن بن بیٹھے۔ اس لیے سمجھ لو کہ خدا سے جنگ نہیں کر سکتے۔ خدا اس پر قادر ہے کہ تمہاری اس غیبت سے اس شخص کو لوگوں کی نظروں میں عزیز و محترم کر دے اور تم کو اسی غیبت کی بنا پر لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار کر دے۔ فرشتوں کے سامنے بھی یہی کام کرے، تمہارے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھر کر تم کو ذلیل و رسوا کر دے، اور فرشتوں کے نامہ اعمال کو اور اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر کر اس کو مکرم و محترم کر دے۔ بس سمجھ لو کس قادر و جبار سے جنگ کر رہے ہو، اس کی دشمنی سے ڈرو۔ اور عملی طریقہ یہ ہے کہ کچھ دنوں تک چاہے جتنی زحمت ہو، نفس کو غیبت سے روک کر مہار زبان کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور مکمل طریقے سے اپنی نگرانی کرو اور اپنے ساتھ عہد کرو کہ کچھ دنوں تک یہ گناہ نہیں کرو گے۔ اپنی حفاظت و نگرانی کرو اور اپنا حساب کرو۔ اسی طرح امید ہے انشاءاللہ کچھ مدت کے بعد اصلاح ہو جائے گی اور غیبت کا مادہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر رفتہ رفتہ تمہارے لیے کام آسان ہو جائے گا اور تھوڑے ہی دنوں بعد تم محسوس کر لو گے کہ اب فطری طور پر اس سے بیزار متنفر ہو۔ پھر غیبت نہ کرنے ہی میں نفس کو لذت حاصل ہوگی۔